موجودہ صورتحال جو آپ کے آنکھوں کے سامنے گزر رہی ہے، انقلاب تب آئے گا جب لوگوں کا شعور بیدار ہوں گے اور نسلوں کو خبر ہو جائے گی، لوگوں کے اندر محبت کا تقاضا کھل جائے گا اور خون ریزی ہوگی، اور پھر لوگوں کی قربانیاں دی جائیں گی، تب جا کے انقلاب پیدا ہوگا۔ وہ انقلاب پھر دنیا پر راج کرے گا، اور جب تک انقلاب کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی تو اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے، نظام چلتے رہیں گے، اور کسی کو کوئی کچھ بھی نہیں کرنا، ہر کسی کو یہی کچھ کرنا ہے کہ مالک بے نیاز کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ کی دربار کے اندر گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں، کیے ہوئے گناہوں کی معافی طلب کریں، تو وہ مالک بے نیاز ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہ کائنات کا والی ہے، کائنات کو پالنے والا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ جب دھرتی پر انسان پر رحم کرتا ہے اور بندہ بندے کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، تو وہ مالک بے نیاز بھی ان کی ہمدردیوں کو دیکھ کر لوگوں پر بھی ہمدردی کر دیتا ہے، لوگوں پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں، مالک بے نیاز فرماتا ہے میں پھر ان پر رحم کرتا ہوں۔ جو لوگوں کے لیے بھلے کا سوچتے ہیں، میں ان کے لیے بھلے کا ارادہ کر لیتا ہوں۔ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں۔ جو زمانہ کائنات کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، میں ان مدد کرنے والوں لوگوں کی میں مدد کر دیتا ہوں۔ جب انفرادی طور پر ہر بندہ اپنی اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا، اپنے سنوارنے کی کوشش کرے گا، وہی کچھ ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اگر بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، مانگے تو ضرور دیا جاتا ہے، استغفار کرے تو اس کو عطا کیا جاتا ہے۔